بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو LIS اردو، میں ہوں عمران حیدر۔ اسٹوڈنٹ کیسے آپ لوگ؟ یقیناً بہت اچھے سے ہوں گے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، 5645 کورس کوڈ یونٹ نمبر 4 تک ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج ہم یونٹ نمبر 5 ڈسکس کرنے جائیں گے۔ یونٹ نمبر 5 اسٹارٹ کریں گے، لیکن ایسے لوگ جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کرنے کا طریقہ اگر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، ریڈ بٹن کو کلک کریں، بیل آئیکن کو کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یونٹ نمبر 5 ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، تو ڈسکشن کرنے سے پہلے آپ لوگ جو ہے وہ اس کو بڑے ہی اچھے طریقے سے سارے ٹاپک میں اس میں جو اہم ٹاپک ہیں وہ سارے اس میں ڈسکس کروں گا۔ اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ اپنے پاس ایک بال پین اور ایک نوٹ بک لازمی رکھنی ہے، ساتھ ساتھ جو چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں، جو پوائنٹ ہیں ان کو اگر آپ نوٹ کرتے جائیں گے تو بڑے ہی اچھے طریقے کے ساتھ تھوڑے سے ٹائم کے اندر آپ کی یونٹ بھی تیار ہو جائے گی اور انشاءاللہ پیپر میں بھی آپ کو آسانی ہوگی۔ تو ہمارے ڈیئر اسٹوڈنٹس، چلتے ہیں اپنے یونٹ نمبر 5 کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنسورشیم کے بارے میں ہم جو ہے وہ اس یونٹ میں پڑھنے والے ہیں۔ تو کنسورشیم کے حوالے سے ایک چیز یہاں پہ میں واضح کر دوں کہ ریسورس شیئرنگ آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو ریسورس شیئرنگ میں کیا تھا کہ ہم نے اپنے وسائل جو تھے، ہمارے پاس جو بھی ریسورسز تھے، ان کو کیا کرنا تھا، ایک خاص اصول ضوابط کے تحت جو بھی ہم نے رول ریگولیشن بنائے تھے اس کے مطابق ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اس کی شیئرنگ کر رہے تھے۔ تو وہ کیا کہلاتا تھا، ریسورس شیئرنگ۔ اب کنسورشیم کیا ہے؟ کنسورشیم بھی وہی ریسورس شیئرنگ ہی ہے۔ ہم نے آپس میں جو ہمارے ریسورسز ہیں ان کو جو ہے شیئر کرنا ہے، بس تھوڑا سا اس میں ڈیفرنس ہے، وہ آپ لوگوں کو میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں۔ امریکہ، برطانیہ اور اس کے علاوہ بہت سے ممالک جو ہیں اب ریسورس شیئرنگ کو نیٹ ورک میں تبدیل کر رہے ہیں، بلکہ ان ممالک میں ریسورس شیئرنگ کو کیا ایک نیٹ ورک کے طور پر جو ہے وہ متعارف کروا دیا گیا، ان کو ایک نیٹ ورک میں کنورٹ کر دیا گیا۔ بیسیکلی کیا تھا کہ ریسورس شیئرنگ کیا تھی کہ ہم ایک لائبریری سے دوسری لائبریری میں کچھ چیزیں وغیرہ، کچھ بکس کی صورت میں یا کچھ ہمارا جو بھی ہمارے پاس جو بھی مٹیریل ہوتا تھا اس کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیتے تھے۔ لیکن اب کیا ہوا کہ اس کو باقاعدہ ایک نیٹ ورک میں کنورٹ کر دیا گیا، کہ ایک باقاعدہ نیٹ ورک بنا دیا گیا۔ کہ پہلے تو یہ تھا کہ ہم ریسورس ایک دوسرے سے مطلب مینولی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے تھے، لیکن اب یہ باقاعدہ کیا ہوا، نیٹ ورک کی صورت میں ہو گیا۔ اور بہت سے ممالک اس کو جو ہے وہ اسی ریسورس شیئرنگ کو جو ہے وہ نیٹ ورک میں لے کے آ رہے ہیں، نیٹ ورکنگ میں لے کر آ رہے ہیں۔ جو نیٹ ورکنگ میں اگر لے کر آئیں گے تو اس کو ہم کیا کہیں گے، اس کو ہم کنسورشیم کہیں گے۔ تو کنسورشیم سے مراد کیا ہے؟ شراکت داری ہے، کیونکہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جو چیزیں شیئر کرنی ہیں، ایک دوسرے سے چیزیں لینی بھی ہیں اور ان کو دینی بھی ہیں، مطلب شراکت داری اسی کو کہتے ہیں۔ مالی وسائل سے اقتصادی امور تک تمام جو کام سارے انجام دینے ہیں وہ ریسورس شیئرنگ کہلائے گا۔ اس کے بعد اس میں اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ مالی اور سرمایہ داروں کا آپس میں جو اتحاد ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے، وہ کنسورشیم کہلاتا ہے۔ لائبریری کنسورشیم ایک ایسی تنظیم ہے جس میں مختلف رکن کتب خانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے خدمات کی انجام دہی کے لیے جو ہے وہ مدد فراہم کرنا ہوتی ہے، ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ ایک دوسرے کو کرنا ہوتا ہے۔ نیٹ ورک کی ترقی نے کنسورشیا کے قیام کے لیے حوصلہ افزائی مہیا کی ہے۔ کس طرح سے حوصلہ افزائی مہیا کی ہے کہ جب نیٹ ورک نے ترقی کی ہے تو یہ جو چیزیں تھیں، جو بہت زیادہ فاصلے تھے، ان کو کم کر کے بہت ہی آسانی کے ساتھ چیزیں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر ہو رہی ہیں۔ وسائل کو بانٹنے ہیں، چھوٹے اداروں کو جو ہے انفارمیشن کے وسائل تک رسائی جو ہے وہ باہم پہنچانا، یہ کنسورشیم کی وجہ سے ہے۔ یہ تو ہو گئی تھی اس کی جنرل چیزیں۔ اب اس کو آسان اور سمپل الفاظ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آخر کنسورشیم ہے کیا۔ ریسورس شیئرنگ کیا تھی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ وسائل کی شیئرنگ کر رہے تھے۔ اب کنسورشیم کیا ہے کہ ہم نے ایک نیٹ ورک بنا لیا ہے پورا۔ کنسورشیم کیا ہوا کہ ہم نے ایک پورا نیٹ ورک بنا لیا ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک سینٹرل لائبریری ہے اور اس کے ساتھ میرے 5-6 جو ہیں وہ میری ڈپارٹمنٹل لائبریریز ہیں، ٹھیک ہے وہی اسی طرح سے جس طرح سے آپ ریسورس شیئرنگ کر رہے تھے، اسی طرح سے یہ کنسورشیم بھی ہے کہ میری سینٹرل لائبریری جو ہے وہ اس میں بہت سا سٹاف موجود ہے، کوئی 50 کے قریب جو ہے وہ میرے پاس ورکر موجود ہیں، پروفیشنل نان پروفیشنل تمام تر جو لوگ ہیں میرے پاس کام کرنے والے موجود ہیں۔ جبکہ جو میری تھی ساتھ میں ڈپارٹمنٹل لائبریریز، اس میں ایک لائبریری ایسی ہے جس میں کسی ورکر کم ہے لیکن وہاں پہ کام زیادہ آ گیا، کچھ بکس بہت زیادہ آ گئی ہیں۔ تو پھر کیا ہوا، میں ہوں اب ڈپارٹمنٹل لائبریری میں، تو میں ڈپارٹمنٹل لائبریری سے ایک ای میل لکھتا ہوں یا ایک لیٹر لکھتا ہوں اپنی سینٹرل
لائبریری کو. سینٹرل لائبریری کو میں کہتا ہوں کہ بھائی میرے پاس اتنی زیادہ بکس آ گئی ہیں، لہٰذا میرے پاس جو سٹاف ہے وہ بہت کم ہے، تو مجھے یا تو یہ جو میری بکس ہیں اس کو آپ کسی طریقے سے مجھے جو ہے وہ سیکشن کر کے دیں، یا مجھے کلاسیفیکیشن کر کے دیں، اس کے اوپر جو ہے وہ جتنا بھی پروسیجر ہوتا ہے وہ کر کے دیں، یا پھر مجھے جو ہے وہ کچھ بندے جو ہے وہ کچھ دنوں کے لیے مجھے دے دیں، تاکہ اتنے دن کا میرا کام ہے، اتنے دن کے اندر اندر میرا کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. مطلب میں اپنی ڈیٹیل لکھ کے جو اپنی سینٹرل لائبریری کو بھیجوں گا. سینٹرل لائبریری اب کیا کرے گی کہ اس میں دیکھے گی کہ کام کی نوعیت کس طرح سے، اب کتنے لوگوں کی ضرورت ہے، اور کتنے دنوں کا جو دن انہوں نے لکھ کر بھیجے ہیں آیا اسی کے مطابق کام کمپلیٹ ہو جائے گا. تو پھر کیا ہوگا کہ اس حساب سے وہ مجھے بندے بھی دے دیں گے، اور ساتھ میں مجھے لکھ دیں گے کہ بھائی یہ اتنے دن کے لیے یہ بندے آپ کو دیے ہیں، اور ان دنوں کے اندر اندر ہی آپ نے جو ہے وہ اپنا کام کمپلیٹ کرنا ہے. اگر آپ کام کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے تو یہ جو لوگ ہیں یہ واپس چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہوا، یہ کنسورشیم ہوا. اور اسی طرح سے اگر سینٹرل لائبریری کو ضرورت پڑتی ہے ڈپارٹمنٹل لائبریری سے، کسی سٹاف کی پڑتی ہے، کسی بکس کی پڑتی ہے، کسی اور مٹیریل کی پڑتی ہے، تو وہ باقاعدہ اس کو مطلب ایک طریقہ کار کے مطابق وہاں پہ لیٹر وغیرہ لکھ کے وہاں سے چیزیں ادھر لے آئیں گے اور یہاں والی ادھر چلی جائیں گی. یہ آپس میں جو چیزیں ہوئی تھی وہ کیا ہوا کہ یہ آپس میں کنسورشیم قائم کیا گیا. اب اس کے علاوہ اور بھی ہے کہ میں ایک وہی سینٹرل لائبریری اور میرے پاس ہے ڈپارٹمنٹل لائبریری. اب مجھے بکس جو ہے نا وہ میں نے کرنی ہے سافٹ ویئر پہ. اب کیا کرنی ہے میں نے کہ ان کو کرنا ہے سافٹ ویئر پہ ڈالنا ہے کہ میں اس کو آٹومیشن پہ کر رہا ہوں. تو مجھے جس سافٹ ویئر پہ میں پہلے کام کرتا رہا، میں کسی اور لائبریری سے آیا ہوں، اس لائبریری میں آ کے جڑا ہوں، تو جو دوسری لائبریری تھی وہاں پہ کوئی اور سافٹ ویئر کام کر رہا تھا. مثال کے طور پر وہاں پہ سلمز تھا، یہاں پہ کوہا چل رہا ہے. اب چونکہ کمپیوٹر کو میں جانتا ہوں اور سافٹ ویئر میں سلمز جانتا ہوں، لیکن یہاں پہ کوہا استعمال ہو رہا ہے، میں کوہا کو نہیں جانتا، تو میں لیٹر لکھوں گا کہ یا مجھے ایکسپرٹ دے دیں یا پھر ایکسپرٹیز دے دیں. اب ایکسپرٹ کیا ہوا کہ ایکسپرٹ یہ کہ یا تو مجھے کوئی بندہ دے دیں جو یہ کوہا کو جانتا اور مجھے بکس وغیرہ جو ہے وہ ساری مجھے سافٹ ویئر پہ ڈال دے، مجھے آٹومیشن ان کی کر دے. یا ایکسپرٹیز کیا کہ مجھے کسی صورت میں یا پھر فون کال کی صورت میں یا پھر کسی بھی ایسے ذریعے کی صورت میں مجھے وہ کوہا کے بارے میں، کیونکہ کمپیوٹر میں جانتا ہوں، سافٹ ویئر کے بارے میں آلریڈی مجھے نالج ہے، تو مجھے کیا کریں کہ مجھے بھی کوہا کے بارے میں کچھ چیزیں گائیڈ کر دیں، پراپر میری ٹریننگ کر دیں تاکہ میں ان چیزوں کو سمجھ سکوں. تو وہ ایک یا تو کوئی ایکسپرٹ بندہ دے دیں یا پھر ایکسپرٹیز کیا کہ مجھے وہ چیزیں سکھا دیں. تو یہ جو چیزیں تھی، یہ جو آپس میں یہ چیزیں کہ یا ایکسپرٹ دے دیں یا پھر ایکسپرٹیز، تو وہ کیا ہوا، یہ بھی آپس میں جو ہم ایک سینٹرل لائبریری ایک ڈپارٹمنٹل لائبریری کے ساتھ کیا کر رہی ہے، کنسورشیم کر رہی ہے. اس کے علاوہ اور سادہ اور سمپل کر دیتا ہوں جی. یہ فیمیلز کی صورت میں ہم کر لیتے ہیں جی. فیمیلز کے پاس یہ میک اپ والی ایک کٹ ہوتی ہے، تو دو فیمیلز آپس میں کرتی ہیں کہ وہ کہتی ہے جی میرے پاس یہ چیزیں مٹیریل موجود نہیں ہے تو مجھے یہ چیزیں دے دیں. تو وہ آپس میں جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو چیزیں شیئر کر رہی ہیں، لین دین کر رہی ہیں، تو وہ ایک نیٹ ورک آپ نے بنایا ہوا ہے لینے دینے کا، تو یہ کیا ہوا، آپ کا کنسورشیم ہو گیا. سمپل اور آسان وہی آپ کی ریسورس شیئرنگ ہے. لیکن وہاں پہ کیا تھا کہ ریسورس شیئرنگ میں آپ مینولی چیزیں کر رہے تھے. مینولی جا کے آپ ایک دوسرے کو کچھ بکس ایک جگہ پہ پڑی ہوئی ہے، کوئی کیٹلاگ آپ کے پاس مینولی تھے، وہاں سے یوزر آپ کے لائبریری میں دیکھتا ہے، پھر یہاں سے ایک بندہ جاتا تھا بائی ڈاک، وہاں سے وہ بک آ رہی ہے یا کوئی ناول یا کوئی جرنل یا جو بھی چیزیں ہیں وہ بائی ڈاک آ رہی ہیں، پھر اس کو پھر آگے کنورٹ کیا جا رہا ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہوا کہ اب ایک باقاعدہ جب انٹرنیٹ آ گیا تو انٹرنیٹ کی صورت میں اس کو کیا کیا گیا، ایک باقاعدہ نیٹ کی صورت میں ایک جال بنا دیا گیا، اور اسی جال کے تھرو یہ تمام تر لائبریریز جو آپس میں کنسورشیم کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں ان کو آپس میں کنیکٹ کر دیا جاتا ہے. تو یہ تمام تر لین دین کا یہ ایک باقاعدہ جو نیٹ ورک ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے، کنسورشیم کہیں گے. ہاں جی، اس کے بعد ہے ریسورس شیئرنگ کنسورشیم. اب ریسورس شیئرنگ کنسورشیم کس طرح سے ہے کہ آپ کا جو سب سے پہلی جو چیز ہے یونین کیٹلاگ. میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا ہوں کہ ریسورس شیئرنگ ہم نے کیا کرنا کیا ہے، ہم نے وسائل جو ہیں ہمارے پاس، ریسورسز کے ہیں، وسائل شیئرنگ کیا ہے، شراکت داری. ہمارے پاس جو کچھ اویلیبل کیپیسٹی ہے، خاص طور پر ہم لائبریری کے اندر ریسورس شیئرنگ کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی
جو آپ کی مختلف کمپنیز ہیں، مختلف آپ کی کوئی فرمز ہیں، آپ کی کوئی آرگنائزیشن ہے، وہ آپس میں مل کر، اب کوئی ایک آرگنائزیشن ہے یا ایک کمپنی ہے تو وہ اپنے ورکرز کی صورت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کنسورشیم کر سکتی ہیں. یا ایک جو آرگنائزیشن ہے وہ اپنی جو چیزیں میری آرگنائزیشن میں بہت اچھے اور لیٹسٹ سافٹ ویئر وغیرہ یوز ہو رہے ہیں یا لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کا استعمال ہو رہا ہے، تو میری ساتھ میں ایک دوسری آرگنائزیشن ہے، ہم دو آپس میں کیا کرتے ہیں، کنسورشیم کیمپ کرتے ہیں. جب کنسورشیم کیمپ کریں گے تو ہم وہاں دوسری آرگنائزیشن کے جو ورکرز ہیں ان کو ٹرینڈ کریں گے. ان کو کیا کریں گے، ان کو ٹرینڈ کریں گے تو ان کو وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے بارے میں بتائیں گے، اور کچھ لیٹسٹ ٹیکنالوجی میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ دوسری آرگنائزیشن کو بھی دیں گے. تو وہ کیا ہوا، آپس میں ریسورس شیئرنگ کنسورشیم ہو گیا. تو یونین کیٹلاگ کیا ہے؟ یونین کیٹلاگ کے بارے میں ہم متعدد بار پڑھ چکے ہیں. تو یونین کیٹلاگ بھی یہی ہے کہ ہم نے مل کر ایک کیٹلاگ بنانا ہوتا ہے. جو مختلف لائبریریز آپس میں مل کر کیٹلاگ بنا رہی ہوتی ہیں اس کو یونین کیٹلاگ کہا جاتا ہے. اب چونکہ ایک لیٹسٹ سسٹم آ چکے ہیں کہ ہم نے انٹرنیٹ کی صورت میں، جیسا کہ پاکستان میں پاسٹک کام کر رہی ہے، یونین کیٹلاگ کے طور پر بہت زیادہ کام یہ ادارہ کر رہا ہے اور آپس میں لائبریریوں کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور آپس میں کنیکٹ کرنا اور یونین کیٹلاگ بنانا، یہ تمام تر طریقہ کار کیا کہلایا، کنسورشیم. تو ریسورس شیئرنگ کنسورشیم ہو رہی ہے یونین کیٹلاگ کی صورت میں. تو یونین کیٹلاگ کی صورت میں کس طرح سے ہو رہی ہے کہ یونین کیٹلاگ جب بہت سی لائبریریز، اس میں اب کیا ہے کہ پاکستان میں جو ایک پروویژنل سطح پہ تھی کہ صوبہ پنجاب کی جو تمام تر لائبریریز، بڑی لائبریریز ہیں جو آٹومیشن پہ آ چکی ہیں، جن پہ سسٹم آٹومیٹ ہو چکا ہے، ان کا باقاعدہ طور پر ایک یونین کیٹلاگ بنایا جا رہا ہے. کس طرح سے بنایا جا رہا ہے کہ یہ پاسٹک جو ہے وہ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں جا کر ان کی جو لائبریریز ہیں ان سے ڈیٹا کلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہاں پہ سیمینار وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو پراپر اس چیز کے بارے میں ان لائبریریز کو بتایا جاتا ہے، اور بتانے کے بعد پھر کیا کیا جاتا ہے کہ ان کے سیٹ اپ سے ان کو اس چیز پہ قائل کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ملیں، ہمارے ساتھ جو پاسٹک یونین کیٹلاگ بنانے جا رہا ہے اس کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ ڈیٹا دیں، تاکہ ہم اس کو کیا کریں، ہم اس کو شیئرنگ میں ڈالیں. ہم باقاعدہ طور پر پورے پاکستان میں جو پنجاب کی لائبریریز ہیں ان کو الگ، کے پی کی الگ، سندھ کی الگ، اسی طرح سے بلوچستان کی الگ، ان کو الگ الگ کر کے ہم کیا کر رہے ہیں کہ وہ الگ الگ پورے ایک جو ہے وہ صوبے کا کنسورشیم کر رہے ہیں. پورے صوبے سے پھر کیا کرتے ہیں کہ پورے پاکستان کو کنسورشیم کرنا چاہ رہے ہیں. تو اسی طرح سے وہ یونین کیٹلاگ کے تھرو ہو جائے گا. اب ریسورس شیئرنگ کس طرح سے، ریسورس شیئرنگ کنسورشیم کس طرح سے ہوگا، یونین کیٹلاگ کے تھرو. کہ یونین کیٹلاگ اگر ہم پورے پاکستان کا بن جاتا ہے تو پھر اسی طرح سے اسی یونین کیٹلاگ کو آگے ہم ورلڈ وائڈ شیئر کرنے کی کر سکیں گے. تو پہلا پوائنٹ یونین کیٹلاگ. دوسرا او سی ایل سی، آن لائن کمپیوٹر لائبریری سینٹر. کہ او سی ایل سی کے تھرو اب او سی ایل سی اگر جب آپ کریں گے کلاسیفیکیشن کریں گے تو ڈی ڈی سی میں جب آپ ویسے نمبر دیکھتے ہیں، یا پھر اگر اب ڈی ڈی سی میں آپ کو نمبر کہیں سے نہیں مل رہا تو پھر آپ او سی ایل سی آن لائن کمپیوٹر لائبریری سینٹر کی طرف چلتے ہیں. تو وہاں پہ جا کے آپ کو جو ہے وہ بک کے کلاسیفیکیشن نمبر کے حوالے سے ڈیٹیل مل جاتی ہے. کلاسیفیکیشن نمبر آپ کو وہاں سے اس سائٹ سے www.oclc.com پہ جائیں گے تو آپ اس کوئی بھی جو بک ہے جس کا آپ کو نمبر لگانے میں پریشانی ہو رہی ہو، یا تلاش کرنے میں کوئی پریشانی ہو رہی ہو، یا اس کا نمبر بلڈ کرنے میں پریشانی ہو رہی ہو، اس کے سبجیکٹ کے حوالے سے کوئی پریشانی ہو رہی ہو، تو اب آپ آن لائن کمپیوٹر لائبریری سینٹر کی مدد سے جو ہے وہ اس نمبر کو تلاش کر پائیں گے. تو کس طرح سے تلاش کر پائیں گے؟ کیونکہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ تمام تر اس لائبریری آن لائن کمپیوٹر لائبریری سینٹر نے کیا کیا کہ بکس کی جو جتنی بھی بکس تھی ان کا تقریباً وہ سارا جو ہے وہ ڈیٹا آن لائن کی صورت میں رکھ دیا. اور آپ نے جسٹ ایک نمبر یا آئی ایس بی نمبر یا ٹائٹل نمبر، اپنا جو ٹائٹل ڈالنا ہے، تو آپ کو اس بک کے بارے میں، اگر وہ بک رجسٹر ہوئی، اس بک کی جو ہے وہ ہوئی کلاسیفیکیشن، تو وہ آپ کو بتا دے گا جی ڈی ڈی سی کے مطابق یہ ہے، ایل سی کے مطابق یہ ہے، تو وہ یہ نمبر بنتا ہے اور یہ اس کا جو ہے وہ سبجیکٹ بنتا ہے. تو کیا ہوا، یہ بھی ریسورس شیئرنگ کنسورشیم میں شامل ہوا. انٹرنیٹ، اب انٹرنیٹ کیونکہ ایک نیٹ ورک، کنسورشیم کیا ہے، ایک نیٹ ورک ہے. تو نیٹ ورک کس طرح سے بنے گا؟ اب نیٹ ورک تب بھی بنے گا جب انٹرنیٹ کی صورت میں اب ایک جگہ سے دوسری جگہ میں کنیکٹنگ کے لیے ہمیں انٹرنیٹ کی ضرورت ہوگی. اور اس کے بعد نمبر 4 پر www ورلڈ وائڈ ویب. کہ ورلڈ وائڈ ویب کی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ ورلڈ وائڈ ویب کی صورت میں بھی ہم پوری دنیا کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور پوری دنیا کے نیٹ کے ساتھ ہم کنیکٹ ہو سکتے ہیں. تو ریسورس شیئرنگ کنسورشیم کے
यूनियन कैटलॉग का होना, OCLC और इंटरनेट और WWW वर्ल्ड वाइड वेब, ये जो है वो मिलकर जो है वो रिसोर्स शेयरिंग कंसोर्शियम कर रही हैं। हाँ जी, उसके बाद है जी टॉपिक टाइप्स ऑफ कंसोर्शियम, कि कंसोर्शियम की आखिर किस्में कौन कौन सी हैं। तो इसमें सबसे पहले एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस किस तरह से हुए कि तमाम तलीमी अदारे जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, ये, और उसके अलावा फिर जो है वो अवामी लाइब्रेरीज़ हैं हमारी, और उसके बाद हमारी जो है वो हॉस्पिटल्स की लाइब्रेरीज़ भी हैं, और ये जो है वो या फिर हमारे जो मेडिकल कॉलेज की सूरत में है। इस तरह से मतलब जितने भी हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो जौन से भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग में है, चाहे वो मेडिकल में है, चाहे वो नॉन मेडिकल है, मतलब जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे इसके अलावा जो हमारी पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं, ये सारी क्या होती हैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की सूरत में। इनमें आपस में जो चीज़ें रिसोर्स शेयरिंग हो रही होती है वो कंसोर्शियम कायम कर रही होती हैं, आपस में जो वसाइल का तबादला कर रही हैं, तो वो एक बाकायदा कंसोर्शियम जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस कंसोर्शियम, इसको हम कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशंस का आपस में जितनी भी इंस्टीट्यूशन है इनका आपस में जितनी भी शेयरिंग होगी और इनका आपस में कंसोर्शियम कायम किया जाएगा, और इनका आपस में एक बाकायदा कंसोर्शियम क्या है कि एक बाकायदा नेटवर्क है। तो जब ये आपस में वसाइल की शराकत दारी करते हैं, तो आपस में जब वसाइल की शराकत दारी क्या कहलाएगी, इसकी एक एकेडमिक जो है वो हमारी जितनी भी इंस्टीट्यूशन है वो एकेडमिक जो है वो कंसोर्शियम कहलाएगा। उसके बाद रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि मुख्तलिफ मकामात पर जो तहकीकी तंजीमें जो हैं वो इनको कायम किया गया है, और तहकीक रिसर्च सेंटर बाकायदा बनाया गया है कि जिनका काम क्या है कि किसी न किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं वो। अब अगर बात की जाए बाहर ममालिक की, यूरोप ममालिक की, तो वहाँ पर मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में रिसर्च सेंटर कायम किए गए हैं। कहीं पे इंसानी ज़िंदगी के ऊपर रिसर्च हो रही है, तो कहीं पे जो है वो अखलाक के हवाले से, स्पेस के हवाले से रिसर्च हो रही है, तो कहीं पे साइंस के हवाले से रिसर्च हो रही है, तो कहीं पे जानवरों के हवाले से रिसर्च हो रही है। तो इस तरह से वो बाकायदा एक रिसर्च सेंटर बनाए गए हैं। अब वो जो तमाम तर रिसर्च सेंटर हैं उनको भी किसी एक के पास हर एक चीज़ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि किसी के पास अगर कोई चीज़ होगी तो उसके अलावा किसी और सेंटर में वो चीज़ें, वो वाली टेक्नोलॉजी नहीं होगी। तो इस तरह से जिसके पास वो टेक्नोलॉजी होगी वो आपस में मिलजुल कर आपस में एक नेटवर्क बना लेंगे, आपस में एक नेटवर्क के थ्रू आपस में एक मतलब जो है वो एक रिश्ता कायम कर लेते हैं। तो फिर वो रिसर्च सेंटर एक दूसरे के जो वसाइल जो होते हैं उनको आपस में शेयर कर लेते हैं, और ये तमाम तर जो सिलसिला बनता है उसको कंसोर्शियम कहा जाता है। क्योंकि बेसिकली मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि कंसोर्शियम का बेसिकली मतलब क्या है, नेटवर्क कायम करना, कि रिसोर्स शेयरिंग के हवाले से आपस में नेटवर्क कायम करना। तो इसमें ये दूसरी जो किस्म में है वो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, कि जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो आपस में कंसोर्शियम कायम करती हैं। उसके बाद मल्टी साइट कंपनी क्या होती हैं कि जो कंपनी जो है वो बैक वक्त में बहुत से मुल्कों में काम कर रही हो वो मल्टी कंपनी कहलाएगी, मल्टी साइट कंपनी कहलाएगी। और इसकी मिसाल कुछ इस तरह से है कि नेटवर्क कंपनीज जितनी भी हैं वो जो है वो मल्टी साइट कंपनी में आएंगी। और इसके अलावा और भी मल्टीपल कंपनीज हैं जो एक मुल्क को छोड़कर कहीं ममालिक में, कहीं ज़्यादा ममालिक में काम कर रही हैं, उसको हम मल्टीपल कंपनीज कहेंगे, मल्टी कंपनीज कहेंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा जगह पर वो काम कर रही हैं। तो मल्टी साइट कंपनीज आपस में जब एक से ज़्यादा जगह पर काम कर रही हैं, अब एक कंपनी ऐसी है जैज़, वारद, जोंग, टेलीनॉर, अब इनकी अगर बात की जाए, नेटवर्क कंपनी की अगर बात की जाए, तो ये एक ममालिक से दूसरे ममालिक के साथ भी काम कर रहे हैं। अब एक सिम आप लेते हैं जी, जैज़ की सिम ली आपने, सिम क्या होगी जी, इंटरनेशनल सिम के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं उसको, कि मैंने इंटरनेशनल पर करवा लिया है, मैं अपने मुल्क से बाहर कहीं भी ममालिक में जाऊँगा तो वो क्या करेगी कि वही सिम मेरी जो है वो चलती रहेगी। वो किस तरह से चलती है, क्योंकि इन कंपनीज ने आप एक ऐसा कंसोर्शियम कायम किया गया है कि अगर
اگر پاکستان کے اندر ہیں تو پاکستان سے باہر جائیں گی تو جو دوسرے نیٹ ورک ہیں ان کے تھرو ان کے ساتھ وہ جو دوسرے نیٹ ورک کے ساتھ ان کا کیا ہوتا ہے وہ کنسورشیم قائم کیا جاتا ہے, تو اس کے تھرو یہ پوری سروسز جو ہے وہ فراہم کر رہی ہوتی ہیں جس بھی ملک میں جا کے آپ اس کو یوز کرتے ہیں. تو یہ 3 قسمیں اکیڈمک انسٹیٹیوشنز کنسورشیم آپس میں جو ان کا ہوتا ہے, اس کے بعد ریسرچ آرگنائزیشنز جو ہوتی ہیں ان کا کنسورشیم, اور ملٹی سائٹ کمپنیز جو ہوتی ہیں ان کا کنسورشیمز. تو یہ قسموں میں یہ آئیں گی جی. اس کے بعد ہے کنسورشیم مینجمنٹ. اب ظاہر ہے جو بھی چیز ہے, کوئی بھی ایسا سلسلہ ہے, کوئی بھی ایسا سسٹم ہے, اگر ہم اپنے گھر کی بات کریں, چلیں دور نہیں جاتے, ملک کی مینجمنٹ کی طرف نہیں جاتے, ہم کسی لائبریری کی مینجمنٹ کی طرف نہیں جاتے, ہم صرف اپنے ایک گھر کی بات لے لیتے ہیں کہ گھر میں اگر ہم 5 سے 10 افراد ہیں تو ہمارے والدین ہیں, امی ابو ہیں, تو امی ابو کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہم تمام بہن بھائیوں کو آپس میں ایک خاص سسٹم کے تحت وہ انہوں نے مینج کرنا ہوتا ہے کہ یہ چھوٹا ہے, بڑا ہے, اس کو کس جو ایک یونیورسٹی جا رہا ہے, ایک جو ہے وہ اسکول جا رہا ہے, ایک کالج جا رہا ہے آپ کے بہن بھائیوں میں سے, تو ان کو کس طرح سے وہ مینج کر رہے ہیں کہ یونیورسٹی والے کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہے, اسکول والے کو کتنوں کی ضرورت ہے, اب آپ کے جو کالج والا کو بہن بھائی ہے اس کو کتنی ضرورت ہے, پھر آپ کے مطلب گھر میں تمام تر راشن سے لے کر تمام تر ضروریات کے مطابق وہ سارا ایک جو سسٹم ہو رہا ہوتا ہے اس کو باقاعدہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, والدین میں سے والد اگر کر رہے ہیں یا والدہ کر رہی ہیں یا جو بھی گھر میں ایک بڑا ہے وہ اس کو ٹوٹلی طریقے سے وہ ساری چیزوں کو مینج کر رہا ہے. تو اسی طرح سے اب کنسورشیم جو ہے اس کو بھی مینجمنٹ کی ضرورت ہے. اب مینجمنٹ کس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ اس کو بھی ظاہر ہے کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو ہم نے نیٹ ورک قائم کیا ہے اب اس کے تحت ہم چل رہے ہیں تو اس کو جو ہے وہ ہم نے کنٹرول بھی تو کرنا ہے, اور اس میں اگر سارے ہی مینجمنٹ ساری ٹوٹل ہم اگر 5 سے 10 لائبریریز آپس میں کنسورشیم کر رہی ہیں تو یہ ساری لائبریریز تو مینجمنٹ میں تو نہیں آ جائیں گی نا, بلکہ ان میں سے کچھ خاص جو لوگ ہیں ان کو باقاعدہ ایک اس مینجمنٹ کا حصہ بنایا جائے گا تاکہ ہمارا جو کنسورشیم ہے ایک خاص انداز کے مطابق اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ آئے. اگر بالفرض کوئی پرابلم آتی بھی ہے تو ہم اس کو سالو کر سکیں. تو وہ کیسے ہوگا؟ جب ایک مینجمنٹ کمیٹی باقاعدہ بنائی گئی ہوگی تو تب ہی وہ چیزیں ہو سکیں گی. تب پھر صرف وہ اس چیز کے اگر کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ مسائل ہو بھی تو وہ اس چیز کے جواب دہ ہو جائیں گے. اگر کوئی مینجمنٹ نہیں ہوگی تو پھر کوئی بھی کام جو ہے وہ بغیر مینجمنٹ کے وہ کیونکہ مینج نہیں کیا جائے گا تو وہ ایک پراپر طریقے سے وہ نہیں ہو پائے گا. تو کنسورشیم میں مینجمنٹ کا ہونا تو بے حد ضروری ہے. تو کنسورشیم مینجمنٹ کون سی؟ سب سے پہلے سینٹرل باڈی. کہ سینٹرل باڈی کس طرح سے کہ ممبروں کے ذریعے. اب جب ہم کنسورشیم کرنے جا رہے ہیں کچھ لائبریریز آپس میں مل کر کنسورشیم کرنا چاہ رہی ہیں تو ممبروں کے ذریعے ان کے اب باقاعدہ ممبر بنائے جائیں گے. مثال کے طور پر 10 لائبریریز ہیں تو 10 لائبریری میں سے ہر ایک لائبریری کا ایک رکن جو ہے وہ اس کو اس سینٹرل باڈی کا حصہ شامل کیا جائے گا. اور اس سینٹرل باڈی میں اب کچھ چند لوگ جو ہیں وہ صرف اس کو کنٹرول کریں گے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اس میں شامل ہوں گے. باقی تمام لائبریریز کا جو سٹاف ہے باقی عملہ وہ اس میں مداخلت بالکل نہیں کر سکتا. وہ ممبروں کے ذریعے جو ہے وہ تمام تر فنڈ مقرر کریں گے اور کنسورشیا کے ذریعے خریدے جانے والے اب کنسورشیا نیٹ ورک کے ذریعے خریدے جانے والے جتنا بھی مواد ہوگا جتنی بھی مٹیریل ہوگا ان کا آپس میں بات چیت کر کے پھر جو ہے وہ اس کی فیصلہ سازی کون کرے گا؟ جو سینٹرل باڈی ایک سینٹرل باڈی مقرر کی گئی. اب ان 10 میں سے کوئی 3 یا 4 جو لوگ تھے وہ سینٹرل باڈی مقرر کر دی گئی ہیں تو وہ مرکزی ادارہ ایک بن جائے گا. 3 یا 4 میں سے ایک ادارے کو جو ہے وہ ایک مرکزی ادارہ بنا دیا جائے گا, ایک سینٹرل باڈی بنا دی جائے گی. تو وہ پھر اس کو کیا کرے گا؟ اس کو باقاعدہ طور پر جو جتنا بھی فنڈ ہوگا اس کے مطابق جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ اس کے مطابق ان کو بات چیت کر کے اس کے بعد فیصلہ سازی کر کے ان کو خرید لے گا. اور یہ جو سینٹرل باڈی ہے وہ مکمل طور پر پاورفل ہونی چاہیے کیونکہ سینٹرل باڈی اگر پاورفل ہوگی تو وہ فیصلہ کر پائے گی اور فیصلہ کرنے کی طاقت بھی رکھے گی. اب جو سینٹرل بجٹ ہوگا اس کو بھی جو ہے وہ صحیح طریقے کے مطابق اگر وہ سینٹرل باڈی مضبوط ہوگی پاورفل ہوگی
تو ہی اس کو جو ہے وہ چلا سکے گی کنسورشیم کو. اس میں اب جو ہے وہ وزارت تعلیم اور دیگر دوسری سرکاری تنظیمیں بھی اس سینٹرل باڈی کا حصہ کس طرح سے ہو سکتی ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ تکنیکی خصوصیات پر بھی اور کام کیا جا سکتا ہے. تو سب سے پہلا سینٹرل باڈی سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. اس کے بعد ہے جی انڈیپینڈنٹ ممبر. کنسورشیا ہر آزاد حجم کے تمام ممبروں کو جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ نیٹ ورک کے طور پر جو ہے وہ جب ملا رہا ہے تو وہ اتنی ان کے پاس ایک جو ہے وہ ہونی چاہیے خصوصیات کہ آپس میں وہ آزادانہ طور پر کہ جو بھی ممبر اس مینجمنٹ کا حصہ کنسورشیم کا بن رہا ہے تو وہ بالکل جو ہے وہ آزادانہ حجم رکھتا ہو اور تمام ممبروں کی جو آپس میں ان کا میل جول کے حوالے سے اس کو کوئی کسی قسم کی بھی وہ کوئی ہیڈک کا سامنا نہ ہو, کسی ہرڈل کا سامنا نہ ہو, بلکہ وہ خود ایک ذمہ دار کے طور پر آزاد ممبر کے طور پر جو ہے وہ کام کر سکے کہ اس کو اگر کسی قسم کے کوئی بھی فیصلہ وہ لے بھی لیتا ہے تو اس کو کسی حوالے سے کوئی پریشانی کا سامنا نہ ہو. اس کے بعد ڈسٹریبیوٹر کہ ایک ڈسٹریبیوٹر کے ذریعے جو انسٹیٹیوٹ کی جانب سے مرکزی انتظامیہ کے ادارے کے طور پر کام کرتا ہے, معلومات فراہم کرنے والے اس کے ساتھ کھلا کنسورشیم بنانے کے لیے کم از کم خریداری کی ضرورت ہوتی ہے. اس حوالے سے کہ ڈسٹریبیوٹر کیا کر رہا ہے کہ ڈسٹریبیوٹر ویسے جو ہے وہ لفظ سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ ڈسٹریبیوٹر کیا ہوتا ہے کہ جس کے پاس ہے ایک ایسا اب اگر 10 لائبریریز آپس میں جو ہے وہ کنسورشیم کر رہی ہیں تو ایک لائبریری ایز اے ڈسٹریبیوٹر کے طور پر کام کرے گی کہ اس کے پاس وہ تمام تر مٹیریل ہوگا کہ وہ ڈسٹریبیوٹ کر سکے گا کہ وہ اس کو آگے جو مختلف لائبریریز ہیں ان تک جو ہے وہ تقسیم کر پائے, تقسیم کر سکے. تو اس کے لیے ڈسٹریبیوٹر کا ہونا بھی بے حد ضروری ہے. اور اس میں سے پھر مل کر کنسورشیم جب بنایا جائے گا تو کسی ایک ادارے کو ایز اے ڈسٹریبیوٹر کے طور پر جو ہے وہ تصور کر دیا جائے گا, اس کو ڈسٹریبیوٹر کے طور پر اس کی ڈیوٹی لگا دی جائے گی. تو وہ معلومات جتنی بھی ہوگی, انفارمیشن جتنی بھی ہوگی یا جتنے بھی جو مواد ہوگا اس کو ڈسٹریبیوٹ کرے گا. تو ان 3 چیزوں کے اوپر کنسورشیم مینجمنٹ ہے. سینٹرل باڈی کا ہونا ضروری ہے, انڈیپینڈنٹ ممبر کے جو جتنے بھی ممبر اس میں شامل ہو رہے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہوں, اور اس کے بعد پھر ڈسٹریبیوٹر کے کسی ایک کو جو ہے وہ ہم نے ڈسٹریبیوٹر کے طور پر جو ہے وہ چلانا ہے, وہ ڈسٹریبیوٹر کے طور پر کام کرے گا. ہاں جی, تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, امید کرتا ہوں کہ یہ یونٹ آپ کو اچھے طریقے سے کلیئر ہو چکی ہے. اگر پھر بھی کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ مسائل آپ کو درپیش آ رہا ہو تو وہ مجھے کمنٹس باکس میں لکھ دیجیے گا. اگر آپ کو واقعہ ہی اس چینل سے, اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا, کمنٹس ضرور کیجیے گا, شیئر ضرور کیجیے گا, اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں. اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ مجھے بھی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آخر یہ میرا جو کام ہے صحیح سمت میں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت سا خیال رکھیے گا, مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اسی طرح سے آپ کی خدمت میں نئے سے نئے ٹاپک لے کر اور نیکسٹ یونٹ کو لے کر حاضر ہوتا رہوں گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.